مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری مجاہد سیمول ہے اور میرا تعلق ARP چرچ کرنگی 3.5 اور اس کے علاوہ ARP چرچ الیاس گوٹ میں پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ آج خداوند نے ممکن کیا کہ میں گریس نیٹ ورک کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ میں شکرگزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ خدا اسی طرح اس چینل کو برکت دے اور ان کے وسیلہ سے کلام کی خوشخبری تمام قوموں اور قبیلوں تک جائے، تاکہ لوگ کلام سنیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے اور وہ خدا کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں۔ آج کی ہماری تلاوت کلام مقدس میں سے یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، وہ ہے محبت، کیونکہ تلاوت کردہ حوالے میں بھی ہم نے پڑھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ محبت کا مطلب ہے پیار، الفت یا پھر ملاپ یا پھر پریم یا پریت، اور انگلش کے لیے لو جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور انگلش میں جب ہم اس آیت کو دیکھتے لکھا ہے فار گاڈ سو لو دا ورلڈ، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اور پھر محبت کے لیے جو بائبل مقدس کا اصلی متن ہے، یونانی زبان کے اندر 3 الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا لفظ ہے اسٹورگے۔ اسٹورگے جو محبت کے لیے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جیسے والدین اور اولاد کی محبت، یعنی پیرنٹس اور چلڈرن کے آپس میں محبت، اور یہ محبت بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ پھر فلیہ محبت، فلیہ محبت جو دوستوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت بھی دوستوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ پھر محبت کے لیے یونانی زبان کا ایک اور لفظ اگاپے، اور اگاپے محبت جو ہے اس کا مطلب یا اس کا معنی یہ محبت کا سب سے اعلیٰ تصور ہے، اور یہ بنیادی طور پر روحوں کے ملاپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس میں دوسروں کی قدر کرنا اور کسی سے محبت کرنا یا پھر کسی کے ساتھ وفادار رہنا۔ تو یہ میں نے آپ کو محبت لفظ کے معنی اور مفہوم بتایا۔ گزرے دنوں میں فروری کا یہ مہینہ ہے اور 14 تاریخ کو ایک محبت کا دن منایا گا، جسے ویلنٹائنس ڈے کے نام سے لوگ مناتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس سے وہ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دے کر، گفٹ دے کر، چاکلیٹ دے کر، اور اس طرح وہ ایک دنیاوی محبت کا اظہار۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ 15ویں صدی 37 میں، اور فروری کا مہینہ تھا، اس دن کا آغاز ہوا، اور اس دن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ دنیاوی محبت کی میں آپ کے سامنے بات کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نے بھی ہم سے محبت رکھی، اور اس کی تاریخ کیا ہے کہ خدا نے کب گو کہ خدا ازل سے ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو تلاوت کردہ حوالے کے مطابق آج سے 2025 سال پہلے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی محبت یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے کفارے کے لیے، قربانی کے لیے، اس کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا۔ جو تلاوت کی گئی اس حوالے کے جب ہم سیق الصباح کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی 13ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح
موسیٰ کے زمانے کی خروج کے حوالے کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح اس وقت لوگ مشکل میں تھے اور لوگ سانپ جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، لوگوں کو ڈس رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا اور اسے بلی پر اوپر کی طرف لٹکا دے، اور جو کوئی سانپ کا ڈسا اس سانپ کی طرف دیکھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ لوگ جو گناہ کی دلدل اور کیچڑ میں پڑے، جو موت میں تھے، تو جب وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے، وہ نجات پائیں گے۔ اور پھر جو تلاوت کردہ حوالہ 16ویں آیت ہم نے پڑھی اور 17ویں آیت میں لکھا کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یعنی یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، اور اسی لیے خدا نے ہم سے محبت کا اظہار کیا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، تاکہ بنی نوع انسان کے لیے وہ نجات کے کام کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ تو میں اور آپ آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا نے جس طرح ہم سے محبت کی ہے تو ہم نے بھی ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ خدا سے کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے میرا وہ ہے خدا اور انسان کی محبت، یعنی خدا نے تو ہم سے محبت کی، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، تو کیا ہم خدا کو محبت کا جواب محبت میں دیتے ہیں؟ جبکہ جب ہم استثنا کی کتاب 6 باب کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ یعنی ہم نے دل و جان کے ساتھ خدا سے کیا رکھنی؟ محبت رکھنی، جس طرح اس نے ہم سے کیا کی؟ محبت کی۔ تو ہم خدا سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، اسے اپنے خیالوں میں رکھتے ہیں، اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو اس طرح ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی طور پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے بات چیت کریں، وہ ہمارے پاس ہو، تو اسی طرح خدا سے محبت اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، خدا کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم زبور 16 پڑھتے ہیں اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، تو یہاں پر خدا کا بندہ زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے، وہ ہمارے سامنے۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے سامنے رکھا چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ یعنی جب ہم خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمیں جنبش نہیں ہونے دیتا۔ پھر لکھا ہے اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہوگی۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی خوشیاں، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے، اور اس طرح ہم شادمان بھی ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ یعنی جب ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس طرح وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں جنبش نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ہمیں شادمانی عطا کرتا ہے۔ پھر زبور 16 کے اندر 116 اس کی جب ہم پہلی آیت سے لے کر 5ویں تک مطالعہ کر لکھا ہے، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ زبور نویس اپنی بات کرتا ہے، کیونکہ اس نے میری فریاد اور میری منت سنی ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا۔ تو یہاں پر زبور نویس ہمیں سکھاتا ہے کہ میں نے خداوند سے کیا رکھی ہے؟ محبت۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے، گو کہ ہم دنیاوی محبتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں۔ تو پہلا پوائنٹ یا پہلی بات کہ ہم خدا سے محبت رکھیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح خدا ہمیں ازدواج کے بندھن باندھتا ہے، تو شوہر اور بیوی کے آپس میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے جو ہے وہ لوگ علیحدگی اختیار کر جاتے ہیں، یا ان کے گھروں میں مسائل ہیں، تو لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں کیا رکھے؟ محبت رکھے۔ اور پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بارے میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے یہ یاد رکھنا ہے
کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے اس وقت ہم بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر سارے کول و قرار کرتے کہ ہم دکھ سکھ میں غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار، لیکن پھر یہ محبت یا یہ نفرت میں کیسے بدل جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے اور جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، اس سے لڑائی جھگڑے اور مشکلات ہوتی ہے اور اس طرح خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی چونکہ وہ زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قول و قرار کرتے ہیں، تو اس لیے اس محبت کو کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے۔ پھر متی کی انجیل 19 باب 5ویں آیت، اور پھر ملاکی 2 باب 15ویں آیت، اور اسی طرح افسیوں کا ختم ہے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک یہ سکھاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے فرائض، ذمہ داریاں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھے؟ محبت رکھے۔ میں آج محبت کے ٹاپک میں یہ بھی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت شوہر بیوی ہم ایک دوسرے سے کیا رکھیں؟ محبت، ایک دوسرے کی برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں۔ پھر محبت کے تعلق سے باپ اور بیٹے کی محبت، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، تو اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ سے کیا رکھے؟ محبت کرے، ان سے نفرت نہ کرے اور ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرے، چونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جب خدا نے خروج میں کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر 10 حکم دیے، تو اس میں 5واں حکم ہے 20ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی جب ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر بھی اس ملک میں جو خدا تجھے دیتا ہے کہ آگے دراز ہو۔ تو اس لیے بچوں سے آج میں کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کبھی بھی نفرت نہ کرے، بدتمیزی نہ کریں، بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کریں، اور اس طرح خدا آپ کو اس خدمت کے وسیلے سے برکت دے گا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل 3 باب 34ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بات کرتے ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھ سے کیا رکھی؟ محبت رکھی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 34ویں آیت، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس میں زندگی نہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح اپنی بات کرتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھ سے محبت کی اور سارا اختیار، تو اسی طرح دنیاوی طور پر بھی جو بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر اپنی چیزیں اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ لیکن جو بچے نافرمانی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، جس طرح مصرف بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی اور اس نے کیا اٹھایا؟ نقصان اٹھایا۔ تو اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم باپ اور بیٹے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ تیسری بات یا تیسری محبت کی جو میں بات رکھنے لگا وہ ہے ماں اور بچوں کی محبت، کہ جس طرح ایک ماں ڈے 1 سے لے کر کس طرح بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کے لیے وہ کتنی قربانی دیتی ہے، کتنا دکھ سہتی ہے، کتنا وہ وقت دیتی ہے، لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ تو اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان، یعنی اپنی ماں کی عزت کرنی ہے۔ جب وہ بزرگ ہو جائیں ہم ان کی خدمت کریں تاکہ ہم اپنی اس طرح اپنی محبت کا اظہار ان سے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ اور اسی طرح بھائی بھائی کی محبت کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 5ویں بات کہ بھائی بھائی کی محبت کیا ہے۔ جس طرح بہت سارے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، یا جگہ کو لے کر یا کسی اور معاملے کو لے کر وہ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کیا سکھاتی ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر کھڑا ہے اور تو اپنی منتیں گزرانا ہے اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی سے ناراضگی ہے، تو اپنی ساری منتیں وہیں چھوڑ اور جا کر پہلے اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منا، پھر آ کر اپنی منتیں کیا کر اپنی شکر گزاریاں گزرا۔ تو بائبل مقدس ہمیں یہاں تک سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے، اور بہت سارے لوگ کئی سال گزر جاتے ہیں، مہینے دن گزر جاتے ہیں، وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے، ان کے گھر پر نہیں جاتے، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی آپس میں کیا کریں؟ محبت کے ساتھ رہیں۔ انسان ہوتے ہوئے
کچھ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو ہم نے حسد کو، نفرت کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ پھر بہن بھائیوں کی آپس میں محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی جب خدا ہمیں خاندان بناتا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی، بھائی بہن آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے۔ اس کے لیے حوالہ میں دوں گا، دوسرا پطرس پہلا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت کو کیا کرو؟ بڑھاؤ۔ یعنی برادرانہ آپس میں بھائی بہن محبت میں بڑھتے، جہاں کہ ایک دوسرے سے نفرت رکھیں یا ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، بلکہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پھر 7ویں بات کہ ہم نے برادری سے بھی محبت رکھنی، جہاں ہم رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ برادری کے اندر ایک دوسرے کی کھینچا تانی یا نفرت یا کوئی ایسی منفی بات کرتے، لیکن ہم نے برادری سے کیا رکھنی؟ اور برادری کے لوگ ہی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ شاید آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب کئی دور ہو، لیکن جو آپ کے پڑوس میں آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہ آپ کے گھر میں حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ بھاگ کر آپ کی مدد کرے۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا پطرس دوسرا باب 17ویں آیت، سب کی عزت کرو، اور پھر لکھا ہے برادری سے محبت رکھو۔ یعنی برادری سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی۔ پھر آگے لکھا ہے خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو۔ تو ہم نے بحیثیت برادری ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جس طرح پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے کے گھر پر جاتے تھے، یا کوئی اچھی چیز بنتی تھی ایک دوسرے کو شیئر کرتے تھے، لیکن شاید آج وہ محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ تو ہم نے محبت کو ٹھنڈے نہیں ہونے دینا، بلکہ ہم نے محبت کو برقرار رکھنا ہے، چونکہ بائبل میں لکھا ہے بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو ہم نے خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ ہم نے برادری میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا ہے 8ویں بات کہ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ اور یسوع مسیح نے ایسا کر کر بھی دکھایا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو وہ لوگ جو شاید اس کے دشمن تھے، جنہوں نے اس کو مارا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور ساری رات اس کو تبذیل کرتے رہے، اسے صلیب پر چڑھا دیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر کہا اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ تو یسوع مسیح نے اس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا، انہیں کیا کیا؟ معاف۔ تو اپنے دشمنوں سے کیا رکھنی؟ محبت۔ پھر متی کی انجیل 5واں باب 44 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنے دشمنوں سے کیا رکھیں؟ محبت، جو کہ مشکل بات ہے، لیکن ہم نے بائبل کی تعلیم پر عمل کرنا۔ یسوع مسیح نے یہاں تک کہا ہے اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرح پھیر دے۔ یعنی ہم نے بدلہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھنی؟ محبت رکھنی۔ پھر 9ویں بات محبت کے تعلق سے اپنے رشتہ داروں سے بھی کیا رکھنی؟ محبت رکھنی۔ جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہم نے محبت کا اظہار، نہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے نفرت کریں یا حسد کریں یا کوئی اور ایسی بات ہو، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے بھی ہم نے محبت۔ اس کے لیے میں حوالہ بھی دوں گا، عبرانیوں 13واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے برادرانہ محبت کیا رکھے؟ قائم رہے۔ یعنی برادرانہ محبت اپنے عزیز و اقارب سے رکھیں۔ پھر لکھا ہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری بھی کی ہے۔ تو ہم نے برادرانہ محبت رکھنی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ پھر 10ویں بات محبت کے تعلق سے اپنے پڑوسی سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں۔ ہم پڑوسی سمجھتے ہیں شاید جو ہمارے گھر کے اس طرف رہتا ہے یا اس طرح، ٹھیک ہے وہ بھی پڑوسی، لیکن آپ کا جو پہلا پڑوسی ہے وہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے برابر میں، وہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپس میں خاندانی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، اور پھر اپنے پڑوسی سے بھی کیا رکھنی ہے؟ جو برابر میں ان سے بھی۔ اس کے لیے خروج 20 باب 16ویں 17ویں آیت میں جو 9واں اور 10واں حکم ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، اس کے خلاف بات نہیں کرنی اور نہ اس سے نفرت رکھنی ہے، بلکہ اس سے 11ویں بات جب خدا ہمیں چرچ کے اندر ایک کلیسیا
کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے۔ تو کلیسیا میں جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ جب ہم چرچ کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کو ملے، ایک دوسرے کے خیر و عافیت پوچھیں، تو اس طرح بحیثیت کلیسیا ہوتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، چونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ اور پھر یہی کلیسیا مسیح کا بدن جب یسوع کی بادشاہت ہوگی تو ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے، یوں ہمیشہ خداوند کے ساتھ۔ تو اگر ہمارے دل میں نفرت ہوگی کسی کے لیے، ہم کسی سے بات نہیں کرتے یا ہم کسی سے حسد کرتے یا غصہ کرتے، تو پھر وہ محبت نہیں ہے، تو پھر ہم اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے بحیثیت کلیسیا ہوتے ہوئے میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ پھر 11ویں بات جو ہے وہ ہے ہم اپنے پادری صاحب سے، پاسٹر صاحب سے بھی ہم نے کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ ہم شاید دوسرے جو پاسٹرز ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو آپ کا چرواہا ہے، جو آپ کی دن رات خدمت کرتا ہے، اس سے آپ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ جو وہ آپ کے گھر پر آتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جسے تم برکت دو گے اسے میں برکت دوں۔ یعنی خدا کے خادموں کا پاسٹر صاحب کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے عبرانیوں 13واں باب 7ویں آیت کے اندر، جو تمہارے پیشوا تھے جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں کیا رکھو؟ یاد رکھو۔ یعنی یاد رکھنے سے ان سے محبت کا اظہار کرے۔ تو اپنے پادری صاحب سے، اپنے پاسٹر صاحب سے بھی آپ نے محبت رکھنی ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے ہم نے محبت رکھنی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کے 19 میں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، اور تم میری محبت میں کیا رہو؟ قائم ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی محبت میں قائم رہنا ہے، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا۔ تو ہم نے یسوع کی محبت میں کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا، چونکہ اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا۔ تو اس سارے بائبل مقدس میں سے جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، تو اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام جب ہم کرنتھیوں کا خط اس کا 13واں باب دیکھتے ہیں تو یہ خط ہمیں محبت کے تعلق سے سکھاتا ہے۔ لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں۔ یعنی میں سب کچھ کر لوں، اگر محبت نہیں تو میں خالی برتن کی طرح۔ پھر لکھا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی میں سب کچھ کر لوں، اگر میرے اندر محبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ پھر محبت کے بارے میں آگے 14 باتیں لکھیں کہ محبت صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی۔ اور محبت کے بارے میں لکھا ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی یقین رکھتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں کو ترک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی روحانی طور پر جوان ہونا ہے، میچیور ہونا ہے، اور ہم نے محبت کو فروغ دینا ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، لڑائی جھگڑے، ان ساری باتوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ پھر لکھا ہے، اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے، اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گا۔ پھر لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا کہ خدا محبت ہے، ہم نے خدا سے بھی محبت کرنی ہے، بحیثیت شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے، اسی طرح باپ بیٹی کی محبت کے تعلق سے ہم نے سیکھا، اور پھر ماں کی بچوں کی محبت کے تعلق سے، اور بھائیوں کے آپس میں، بہن بھائیوں کی محبت کے تعلق سے، پھر ہم نے برادری سے محبت رکھنی ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، رشتہ داروں سے محبت رکھنی ہے، اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنی ہے، اپنے پادری صاحب سے محبت رکھنی ہے، یسوع مسیح سے محبت رکھنی ہے۔ تو اس طرح ہم نہ کہ دنیاوی محبت میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مناتے ہیں، اچھی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کلام آج سیکھا ہے، خدا سے بھی محبت رکھنی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے،
آمین۔ ہم دعا کریں گے، خدا کی شکرگزاری کریں گے۔ قادر مطلق خدا، میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، جو سدا ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی رہا۔ ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ جہاں جہاں اس چینلز کے ذریعے تیرے لوگوں نے کلام سنا سیکھا ہے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت دینا۔ اور ایک بار پھر دعا کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کو، پادری دانش پیٹر کو، ان کی پوری ٹیم کو بلیس کرنا۔ یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور قدس کی برکت آپ سب پر ہمیشہ ہوتی رہے۔